السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، آپ کو اگر جھوٹ سننے ہیں یا آپ کو متضاد باتیں سننی ہیں یا آپ کو عجیب باتیں سننی ہیں، اب یہ تینوں قسم کی باتیں آپ کو غیر مقلدین کے بیانات میں بڑی آسانی سے یہ تینوں چیزیں مل جائیں گی۔ یہ میں غلط بات نہیں کہہ رہا۔ جھوٹ کے لیے تو بہت ساری ویڈیوز ہمارے چینل پر بھی آپ کو مل جائیں گی کہ ان کے جھوٹ کیا کیا ہیں۔ بہت جگہ آپ کو صاف واضح طور پر جھوٹ مل جائے گا کہ بھئی جھوٹ ہے۔ عجیب باتیں تو ان کی ہر آئے دن ایسی عجیب چیزیں آ رہی ہیں جو آپ بالکل سن کر حیران ہو جائیں گے کہ بھئی واقعتاً بہت ہی عجیب باتیں ہیں، اور متضاد باتیں ایک ہی بیان کے اندر، یعنی کوئی چند منٹ یا سیکنڈز کا فرق پڑتا ہے تو اس کی بات میں تضاد پایا جا رہا ہے کیونکہ وہ غیر مقلد ہے۔ اب غیر مقلد کی اس طرح کی باتیں بڑی کثرت سے آپ کو مل جائیں گی ہمارے چینل پر بھی، اور آپ کو اور یوٹیوب پر اور یعنی سوشل میڈیا پر بہت ساری جگہ غیر مقلدین کی اس طرح کی ویڈیوز ان کے بیانات بڑی آسانی سے مل جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک غیر مقلد جو شیخ محمد رحمانی ہیں، ان کی چند یوں سمجھو عجیب اور متضاد چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سنیے گا، بڑی زبردست باتیں ہیں، حیران کن بھی ہیں، عجیب بھی ہیں، متضاد بھی ہیں۔ تو آپ نے سنا ہے نا کہ غیر مقلد بار بار کہتے ہیں کہ تقلید شرک ہے، حرام ہے۔ یہ تو آپ نے سنا ہوگا، یا آپ نے نہیں سنا؟ یار سنا ہوگا نا، کیونکہ ان کے پاس تو یہ تو بہت ہی یعنی بڑی بات ہے نا، وہ بار بار کہتے ہیں، جا بجا کہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں۔ اپنی تقلید نہیں، وہ اپنی تقلید کو حرام نہیں کہیں گے، لیکن ائمہ مجتہدین کی تقلید کو حرام کہیں گے۔ لیکن یہاں کچھ بات ہی کچھ اور کہی جا رہی ہے۔ کیا کہی جا رہی ہے؟ آپ پہلے سماعت فرمائیں، پھر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں تقلید جس نوعیت میں جائز ہے، اس نوعیت میں ہندوستان اور پاکستان میں بھی جائز ہے۔ اچھا، تو یعنی سعودی عرب میں تقلید جس نوعیت میں جائز ہے، اس نوعیت میں ہندوستان اور پاکستان میں بھی جائز ہے۔ لیں بھائی، عجیب بات ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ تقلید کی نوعیت ایک ایسی بھی ہے جو عرب میں بھی جائز ہے اور ہندوستان اور پاکستان میں بھی جائز ہے۔ کبھی تو آپ سنا تقلید کسی طرح بھی جائز نہیں ہے، تقلید ہے جائز ہی نہیں ہے، کسی صورت میں جائز نہیں ہے، تقلید شرک ہے، اور شرک مشرک کا ٹھکانہ کہاں ہے بھائی؟ جہنم ہے۔ لیکن یہاں تو بات عجیب آ گئی کہ بھائی سعودی میں بھی تقلید کی کوئی ایسی نوعیت ہے جو وہاں جائز ہے اور کہاں ہندوستان اور پاکستان میں جائز ہے۔ حالانکہ یہ اس بات کا رد کیا جا رہا تھا کہ سعودی والوں میں اور غیر مقلدین میں فرق ہے، اس بات کو یہ جناب رد کر رہے ہیں۔ اب اس چیز میں یہاں پر ماننے کے لیے آ گئے کہ وہاں بھی جو تقلید کی جا رہی ہے جس نوعیت میں وہاں جائز ہے، ہمارے ہاں بھی جائز ہے۔ بہرحال یہ تو آپ نے ایک بات سنی، لیکن متضاد بات اور اس کے ساتھ ساتھ عجیب بھی آپ کو ہم سناتے ہیں۔ وہ کیا ہے وہ آپ سن لیجئے۔ سعودی عرب کا سلفی اور ہندوستان کا سلفی اور پوری دنیا کا سلفی، سب کا طرز استدلال اور سب کا منہج یکساں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، شیخ محمد رحمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب کا سلفی اور ہندوستان کا سلفی، پوری دنیا کا سلفی، سب کا طرز استدلال اور سب کا منہج یکساں ہے، کوئی فرق نہیں۔ اس طرح کی ایک اور ویڈیو میں انہوں نے بات کہی کہ پوری دنیا کے اہل حدیث کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تو سعودی عرب کی بات کر رہے ہیں، سعودی کے سلفی اور ہندوستان اور پاکستان کا سلفی، ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہی شیخ محمد رحمانی ہے۔ لیکن آپ کچھ اور سن لیجئے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ بات متضاد بھی ہے اور ساتھ ساتھ عجیب بھی ہے۔ سن لیجئے جناب کو۔ حرمین میں دو اذانیں جو ہوتی ہیں، مسجد نبوی اور مسجد حرام میں، اس پر سعودی عرب کے بھی بہت سارے علماء نے اعتراض کیا ہے۔ یہ حرمین کے ان اعمال میں سے ایک عمل ہے جس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اچھا جناب، بات کیا بات ہے بھائی؟ ابھی تو کہہ رہے کوئی فرق نہیں، ساتھ ساتھ فرق بھی آ گیا کہ وہاں دو اذانیں دی جاتی ہیں، یہ جناب دو اذانوں کے قائل نہیں ہیں۔ یہی ہے نا، یہ بات سمجھ میں آ گئی نا کہ فرق تو واضح ہو گیا کہ حرمین میں دو اذانیں دی جاتی ہیں اور یہ جناب دو اذانوں کے قائل نہیں ہیں، فرق تو واضح ہو گیا۔ ساتھ ساتھ عجیب بات کیا ہو گئی؟ عجیب بات یہ ہو گئی کہ بھائی حرمین کے
یہ عمل کہتا ہے یہ عمل حرمین کے ان اعمال میں سے ہے جس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ حرمین میں کوئی ایک عمل نہیں ہے، بہت سارے اعمال ایسے ہیں جس کا شریعت اسلامیہ میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یعنی حرمین میں وہ اعمال کیے جا رہے ہیں جس کا شریعت اسلامیہ میں کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا شریعت اسلامیہ میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کہاں عمل کیے جا رہے ہیں؟ حرمین میں۔ لیکن ایک عمل کی تو تخصیص کر دی ہے، اب باقی اعمال کون سے ہیں وہ شاید شیخ محمد رحمانی کوئی اگلی ویڈیو کے اندر اس چیز کا اظہار کر دیں گے، انتظار کرتے ہیں۔ تو یہ بات متضاد بھی ہو گئی، ایک طرف تو سعودی والوں میں اور ہندوستان کے پاکستان کے سلفیوں میں کوئی فرق نہیں، ساتھ ساتھ فرق بھی آ گیا، اور عجیب بھی بات آ گئی کہ حرمین کے اندر ایسے اعمال کیے جا رہے ہیں جس کا شریعت اسلامیہ میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ان اعمال میں سے وہ عمل نہیں، ان اعمال میں سے ایک عمل کیا ہے؟ یہ جمعہ کی 2 اذانیں، جمعہ کی 2 اذانیں، یہ اس کا شریعت اسلامیہ میں شیخ رحمانی کہتے ہیں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اچھا چلو، اچھا بھائی جائز ہے کوئی یہ 2 اذانیں دینا جائز ہے؟ کسی صورت میں جائز ہے؟ سن لیجئے جناب کا جواب۔ جمعہ میں 2 اذانیں کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے، شریعت سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اچھا، جمعہ کی 2 اذانیں کسی بھی صورت میں درست نہیں ہیں، کیوں؟ کیونکہ شریعت میں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ 2 باتیں آپ کو اس میں سمجھ میں آئے گی، ایک یہ کہ جمعہ کی 2 اذانیں کسی صورت میں درست نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی صورت نہیں ہے جس میں درست ہو سکیں، درست نہیں ہے۔ اچھا کیوں درست نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ کہ اس کا شریعت اسلامیہ میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لیکن ٹھہریے، آپ سنیے، بات اس کے یعنی برعکس بھی آئے گی اور ساتھ ساتھ عجیب بھی ہوگی، سن لیجئے جناب کو۔ دبئی میں اہل حدیث مسجد میں 2 اذان نہیں دی جاتی ہے، بلکہ 2 جماعتیں ہوتی ہیں۔ جمعہ میں 2 جماعتیں ہوتی ہیں، آبادی بڑی ہے، مسجدیں چھوٹی ہیں۔ جب مسجدیں چھوٹی ہیں تو ایک بار میں سارے لوگ اس میں نہیں سما پاتے ہیں، یعنی ایک اگر جماعت کی جائے تو مسجد تنگ پڑ جاتی ہے۔ اس کا حل وہاں کی جماعت کے ذمہ داران نے یہ نکالا ہے کہ ہر مسجد میں یا جہاں پر تنگی ہے وہاں پر مسجدوں کے اندر 2 خطبے ہوں، 2 نمازیں ہوں۔ جیسے عید کی نماز بھی وہاں غالباً اکثر مسجدوں میں 2 ہوتی ہے، ویسے ہی جمعہ کی نماز 1 بجے ہے، دوسری نماز 1:45 بجے یا 2 بجے ہے، تو دونوں نمازوں کے لیے یا دونوں خطبوں کے لیے الگ الگ اذان ہوتی ہے۔ یہ صورت جو ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو ناظرین آپ نے سنا کہ بمبئی میں اہل حدیث مسجد میں 2 اذانیں ہوتی ہیں، وہ پوچھنے والا کہہ رہا ہے کہ وہاں تو 2 اذانیں ہوتی ہیں، ابھی وہ کہہ رہے تھے کسی صورت میں جائز نہیں، لیکن اب خود کر رہے ہیں تو کسی نہ کوئی صورت تو بنانی پڑے گی نا، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی صورت تو بنانی پڑے گی۔ وہ کیا بنائی؟ وہ یہ بنائی کہ بھائی وہاں یہ نا لوگوں کی کثرت ہے، اس لیے ایک مسجد میں 2 جمعہ نمازیں ہوتی ہیں، 2 جمعہ کی نمازیں ہوتی ہیں ایک مسجد میں، اور پھر 2 نمازوں کے لیے 2 اذانیں ہوں گی۔ پہلے تو یہ تھا کہ کوئی کسی صورت میں درست نہیں، اب ایک صورت جب خود کر رہے ہیں تو صورت بنا لی کہ بھئی وہاں لوگ زیادہ ہیں، اس لیے 2 نمازیں ہوتی ہیں، 2 خطبے ہوتے ہیں اور 2 اذانیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی، بات یہ ہے کہ جس چیز کو انہوں نے کہا کہ درست نہیں ہے اس کی وجہ یہ بتائی کہ شریعت میں ثبوت نہیں ہے۔ اب بات یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوگا کہ ایک ہی مسجد میں 2 جمعہ کی نمازیں، 2 جمعہ کی اذانیں اور 2 جمعہ کے خطبے ایک ہی دن میں، اچھا اس کا کوئی شریعت میں ثبوت ملتا ہے؟ ناظرین کرام، اس سوال کے لیے آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ ان غیر مقلدین سے پوچھئے جو جس وجہ سے، یعنی آپ کی نظر میں جس وجہ سے جو چیز درست نہیں ہے اس وجہ سے تو یہ چیز یہاں بھی درست نہیں ہونی چاہیے، لیکن چونکہ غیر مقلدین خود کر رہے ہیں نا تو ان کو اختیار ہے اور لوگ ان کی تقلید کریں اور مانیں تو یہ ان کے لیے درست ہے۔ شاید یہی نوعیت ہے جو پہلے بتا رہے تھے شیخ محمد رحمانی صاحب۔ تو ناظرین کرام، ہم نے اس ویڈیو کے اندر یہ کوشش کی کہ آپ کو یہ چیز دکھائیں کہ ان کی باتیں عجیب بھی ہیں اور متضاد بھی ہیں، اور سمجھ میں یعنی اگر کل ملا کر ہم اس کو سمجھیں تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا عجیب اصول ہے، عجیب انداز ہے، اوروں کے لیے اصول اور ہیں، اپنے لیے اور ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔